نے اپنا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، تو تعلیم یہ دے نہیں رہے، علاج کی سہولت دے نہیں رہے، روٹی یہ سستی نہیں دے رہے، زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے، سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے۔ ایک ہی خاندان ہے اور 40-50 سال سے براجمان ہے، جو پیپلز پارٹی سلوک کر رہی ہے پورے سندھ کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے ساتھ، وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ انہیں اپنا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، تو تعلیم یہ دے نہیں رہے، علاج کی سہولت دے نہیں رہے، روٹی یہ سستی نہیں دے رہے، زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے، چاروں صوبوں میں پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی اور نمبرز کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے۔ اور یہ تخت لاہور اور تخت اسلام آباد تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی خاندان ہے اور 40-50 سال سے براجمان ہے، تو لہٰذا ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اب ان کے ایک اور پارٹنر ہے جن کا نام ہے پیپلز پارٹی، جو پیپلز پارٹی سلوک کر رہی ہے پورے سندھ کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے ساتھ، وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہاں بھی اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، وہاں تو گوشت اسکولوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہاں تو ویسے ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، میئر شپ پہ بھی قبضہ ہے اور فارم 47 پر یہ ساری حکومتیں وجود میں آئی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ ہم گورننس میں بھی ناکام ہوا ہے، یہ لوگوں کو ریلیف دینے میں بھی ناکام ہوا ہے، اور صرف ہم 8 سے 9 ہزار ارب روپے قرضوں کی ادائیگی نہیں کرتے، قرضوں کے سود کی ادائیگی کرتے ہیں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کی، عدالت کا گلا گھونٹا، اس کو اپنے قبضے میں لیا اور اس میں یہ کہا، ایک کلاس ڈلوا دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب سود جو ہے وہ 2027 کے اینڈ تک ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے برخلاف یہ کام کیا کہ 1% مزید سود میں اضافہ کر دیا اور ابھی 11.5% کا اس وقت پالیسی ریٹ ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ہم کیسے پنپ سکتے ہیں؟ حالانکہ 1% پالیسی ریٹ بڑھانے سے ڈائریکٹ ایفیکٹ 540 ارب روپے کا بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہے، یہ پورا پی ڈی ایم کا جتھا ہے جس نے پاکستان کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ ان کو لانے والوں کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ آپ کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ سیدھا سیدھا حکومت کیوں نہیں چلنے دیتے، آپ عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے، آپ ایسے لوگوں کو کیوں مسلط کرتے ہیں جو سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے تینوں مقامات پر بھرپور طریقے سے۔ اب بلوچستان میں بھی لیاقت بلوچ صاحب اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی احتجاج جو ہے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پورا پاکستان ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے، اور کسی ذات کے لیے نہیں کیا، ہمیں ذاتی طور پر کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بھی تو کوئی انتخاب بھی نہیں ہو رہا، ہمیں عوام کے لیے ریلیف چاہیے اور ہم اس میں سیریس ہیں۔ اگر حکومت کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا ایک کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ ہے کہ بھئی آئے ہیں بیٹھے ہیں پھر ذرا نام ہوگا اور چلے جائیں گے، میڈیا پہ کوریج ہوگی، تو وہ یہ بھول رہے ہیں یہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس طرح آئی پی پیز کے خلاف جد و جہد کے نتیجے میں ایک سگنیفیکنٹ فرق محسوس ہوا ہے اور مزید کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اسی طرح پیٹرولیم لیوی بھی ختم کرنی پڑے گی، اور ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ 225 روپے پہ پیٹرول کی قیمت کو لایا جا سکتا ہے، جسٹیفائیڈ ہے، یہ اضافی ٹیکس ختم کیے جائیں۔ ایکس ریفائنری قیمت 195 روپے ہے، تو پھر یہ 330 روپے کا کیوں ہم پر اس طرح سے بوجھ ڈالا گیا ہے، طالب علموں پر، غریبوں پر، نوجوانوں پر، بائکیہ والوں پر، مزدوروں، کسانوں پر۔ بہت بہت شکریہ۔ اب صاحب اس ٹائم یہاں پر عام عوام کی یا پھر آپ کے ورکرز کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود میڈیا نمائندگان سے بھی شاید کم ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا اپنی اسٹریٹ پاور نہیں دکھا پا رہی ہے؟ لوگ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور دیکھنی ہے، آپ شام کو تشریف لائیے گا، اور شام میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا جب خواتین اتنی بڑی تعداد میں آئیں گی۔ ہم نے ایک سائیکل بنایا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی جد و جہد کو جب آگے لے کر چلتے ہیں تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ ایسے کام نہیں ہوتا کہ جناب آپ ساری چیزیں ایک ساتھ جھونک دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب اچھا ہم کل جا رہے ہیں۔ لمبا کام کرنا ہے تو ذرا طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ جی ایک طرف حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، رانا صاحب اور دیگر سیاستدانوں کے آپ سے بات کی جائے، دوسری طرف کل رات پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیا حکومت اس معاملے کو سیریس نہیں، وہ تو سیریس لیں یا نہ لیں، ہم بہت سیریس ہیں اور ہم نے بتا دیا ہے۔ آج آپ یہ روزانہ رد و بدل کر رہے ہیں نا، پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ روزانہ کا چکر ختم کیا جائے، اور یہ تو پہلے تو یہ سال میں ہوا کرتا تھا، پھر 6 مہینے میں ہوتا تھا، پھر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اختیار ہوتا تھا،
پھر اس کے بعد انہوں نے مانا کر دیا، پھر 15 روزہ کیا، پھر ہفتے وار کیا، اب روزانہ کر دیا. اب پتہ نہیں کہ یہ تھوڑے دنوں میں کہیں گے اب ہر گھنٹے میں کریں گے. تو یہ تو فضول سی چیز ہے، یہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. اس پر پورے پاکستان میں سب لوگوں نے احتجاج کیا ہے. لیکن اب جب کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم آج رات کو دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے کمی نہیں کی کم از کم اس والے پورشن میں، تو کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کیا کہ صوبوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ صوبوں کی بھی بحث ہو رہی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا صوبے بننے چاہیے؟ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے وہ پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے، مجھے آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا MQM ہو، ان کی اپنی کیا اوقات ہے؟ سب فارم 47 کی پیداوار ہیں، ایک ایک ٹیلی فون کی مار ہیں. جب جس کو بنانا ہوگا تو زرداری صاحب بھی کہیں گے بنا دو، نون لیگ بھی کہے گی بنا دو، MQM کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو الحمدللہ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ جس کو بھی ایڈونچر کرنے ہوتے ہیں تو قوم کو نہ لڑائے، قوم کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ ڈسکشن میں لگ جائیں، سندھی مہاجر لڑنے لگیں، پنجابی سرائکی لڑنے لگیں. کیوں بھائی، ہم کیوں لڑیں؟ کسی کو پرابلم ہے تو 3 فونوں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پوری قوم کو کیوں مشکل میں جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک اصولی موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ہمارے منشور میں بھی رہا ہے، کہ ہم انتظامی یونٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ بالادست ہے. آئین میں جو طریقہ کار موجود ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے. اب میرا سوال تو یہ ہے کہ جو اتنی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو 5-6 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یہ ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جو ہمارے MP تھے، ان کی کوششوں سے پنجاب اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب اور بھاولپور اسٹیٹ جو کہ صوبہ تھی، وہ اس کی قرارداد پاس ہو چکی ہے، آئین کے مطابق پاس ہو چکی ہے. جب آئین کے مطابق پاس ہو چکی ہے تو یہاں صوبہ کیوں نہیں بنا؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دینا، تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیں. اس لیے قوم کو لڑوانے کے بجائے ایک گریٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے، آئین کے فریم ورک میں ہونا چاہیے، اور اس گریٹر ڈائلاگ کی بنیاد پر، نیشنل ڈائلاگ کی بنیاد پر اتنی بنیادی تبدیلیوں کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو لڑواتے رہیں گے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. اچھا صاحب، ابھی آپ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس چیز میں کی آئین میں واضح طور پر چیز موجود ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، جس سے گورننس سب سے اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لوکل باڈیز یا مقامی حکومتیں. تو مقامی حکومتیں جو ہیں ان کے تو الیکشن پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ پسندیدہ 3 پارٹیاں ہیں نا، ویسے مقابلہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ کون زیادہ A+ کون ہے اور کس کا گریڈ زیادہ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ. اور یہ بتائیں آپ مجھے کہ 2015 سے پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات نہیں ہوئے، آئین کی صریح خلاف ورزی ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی بھی نہیں کرا رہی تھی، 2015 کے بعد 2022 میں جا کر، بلکہ 23 میں جا کر انتخاب ہوا. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح دھرنے دینے پڑے تھے. لوگ کہتے ہیں نا دھرنوں سے کیا ہوتا ہے، دھرنوں سے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے اتنا تو کر دیا کہ اس نے الیکشن کرائے. پھر ظاہر ہے جو کچھ اس نے کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلا مرحلہ تو حل ہوا، پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہوا. تو وہ اس 6 سال بعد انہوں نے کرائے، اور اس میں بھی حلقہ بندیاں اور پھر قبضہ کر کے جس طرح سے کیا وہ اپنی جگہ. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو KP ہے وہاں بھی الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. پھر بلوچستان میں تو کوئٹہ میں آج تک الیکشن نہیں ہو سکا. تو جب یہ مقامی حکومتوں کے الیکشن نہیں کراتے، الیکشن کرا دیں تو قانون غلط بناتے ہیں، سارا قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے خاندانوں کے پاس رکھتے ہیں. تو جو چیز آئین میں موجود ہے آرٹیکل 140A میں کہ تمام مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، یہی ورڈنگ ہے بالکل 140A کی. جب وہ کام کرتے نہیں ہیں تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، آپ ایسی چیزوں میں آپ بحث شروع کر دیتے ہیں. تو انتظامی یونٹ وغیرہ کی بحث تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے ملک میں، اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن آئین کے فریم ورک اور عوام کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا صاحب، آپ نے کہا کہ جب سے PDM کی حکومت آئی، رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد جو حالات ہیں ملک کے وہ خراب ہونا شروع ہوئے. ساتھ میں آپ نے کہا کہ لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لے کے آگے ہیں. تو آپ کے اس احتجاج میں یہ جو جن کو آپ کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں، جن کو لے کے آیا گیا ہے، ان کے آگے تو مطالبات ہیں، لیکن جو ان کو لانے والے ہیں، جو اصل نظام کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے آپ کے احتجاج؟ یہ انہی جس کی ٹیم ہے اس کے خلاف احتجاج ہے، تو سمجھ لے کس کے خلاف احتجاج ہے. اور ویسے بھی کبھی کبھی وہ کیا ہوتا ہے، دین نون سنانے کے لیے دین سنانا پڑتا ہے. آپ سب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، اس
जिससे गरीब और हम नहीं जा रहे, हुकूमत मजबूर कर रही है। चले आप ऐसे कह लें कि उससे तो गरीब तबका और पिस जाएगा। और दूसरी बात ये बताइए कि आज लोहरबाग के सदर आपके साथ आके खड़े हुए हैं और मुगला बरादरी का कोई पैनल भी आके आपके धरने में एहतजाज में हिस्सा लेगा या बिल्कुल लेगा, साथ खड़ी? बिल्कुल लेगा। ये धरने में ही आए हैं। हमारा लाहौर बार एसोसिएशन यहाँ पे ILM जो है उसके सारे अहदेदार मौजूद हैं, और लाहौर बार एसोसिएशन के साथ साथ जितने हमारे ग्रुप्स हैं वो भी हाफिज साहब की कॉल के ऊपर इंशाल्लाह ताला साथ होंगे। और देखें जी इंशाल्लाह, और ये पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि आप ये जो गवर्नमेंट का नैरेटिव होता है ये कि धरना देने से ट्रैफिक ख़राब हो रहा है, शाहराहें बंद हो रही हैं, और हड़ताल करने से गरीब आदमी पिस रहा है, और ये बात नैरेटिव जो गवर्नमेंट का होता है वो आप सोचें ना कि वो क्या होता है। यानी हड़ताल के नतीजे में तो गरीब का मसला हाईलाइट होता है, उसकी ताकत का अंदाज़ा होता है, और जो कुछ रोज़ाना गरीब की मईशत की हड़ताल की हुई है इन्होंने, और सारी शाहराहें हमारी बंद कर दी हैं, भूख और नंग में मुब्तला किया हुआ है, सस्ती रोटी तक नहीं मिल रही लोगों को, सफ़र नहीं कर सकते लोग, हर पेट्रोल की हर लीटर पर भत्ता देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। एक धरना इनको बहुत परेशान करता है। ये जब इनके अपने प्रोटोकॉल निकलते हैं, हमारे अभी शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ ले गए थे, 67 गाड़ियाँ थीं माशाल्लाह, और नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे आसिफ जरदारी साहब या नवाबशाह में, उनकी भी तकरीबन मिलती जुलती इतनी गाड़ियाँ थीं। तो ये नमाजें भी पढ़ लें तो कौम पे इतनी भारी पड़ जाती है, तो बताएं वे बाकी जो काम करते होंगे वो कितने भारी पड़ते होंगे। आप बताइएगा कि जी। हड़ताल का किस तरह होगी, पूरे जब ऐलान करेंगे तो तफसील भी बताएंगे इंशाल्लाह, पूरे मुल्क में करेंगे, ऐसे थोड़ी है। जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी बात तो कल आ जा रही है।